بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بارك وتعالى في كلامه المجيد مخبرا للمسلمين وللناس اجمعين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ برادران اسلام، ہم سب کو اللہ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ربیع الاول میں ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور آپ کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کا چرچا کر رہے ہیں۔ اور یہ ربیع الاول اس حوالے سے بھی مخصوص ہے کہ ایک طرف فرانس میں کچھ بدبخت، بے عقیدت اور بے مروت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لیے اسلام، مسلمانوں اور امت اسلامیہ کو اینٹیگنائز کرنے کے لیے، اشتعال دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بحیثیت مسلمان اور بحیثیت عاشقان رسول یہ ہے کہ نہ صرف ہم ان کے اس مکروہ عمل کی جہاں تک ہو سکے جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے اس مکروہ عمل کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں، آپ کی تعریف میں، آپ کی سیرت کو عام کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اب سوال کرنے والے سوال کر سکتے تھے کہ کیا اللہ کا یہ نبی، کیا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے ماننے والوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں؟ تو اللہ نے فرما دیا رحمت للعالمین، کہ صرف اپنے ماننے والوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ اب اس کی علماء براڈر انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ کیا وہ رحمت صرف انسانوں کے لیے خاص ہے؟ جواب آیا رحمت للعالمین،
کہ تمام عالموں کے لیے صرف وہ رحمت عالم جن یا عالم انس کے ساتھ مخصوص نہیں، وہ تمام مخلوقات الہی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آپ کی یہ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوقات کے لیے یہ رحمت خاص ہے۔ اور بچپن سے ہم وہ واقعہ سنتے آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کارواں میں چل رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو ایک جگہ اس قافلے نے پڑاؤ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آرام کرنے لگے۔ ایسے میں کسی صحابی کو شرارت سوجھی، اس نے ایک حمامہ، ایک کبوتری کے بچوں کو از راہ مذاق اٹھا لیا، اور وہ کبوتری بے چین ہو گئی، رونے لگی، چیخو پکار کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام سے اٹھتے ہیں، استراحت سے بیدار ہوتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں یہ کون ہے جس نے اس کبوتری کو بے چین کر دیا ہے؟ کس نے اس اللہ کی مخلوق کو بے چین کیا ہے؟ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے صرف مذاق کے طور پر صرف اس کے بچوں کو اس سے الگ کیا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اس بیچاری کبوتری کو اس کی اولاد سے الگ نہ کرو۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کیونکہ اللہ نے مجھے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہی اللہ کے نبی جن کی توہین آج فرانس میں ہو رہی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو، وہ اہل مکہ جو کہ صدیوں سے بتوں کی پوجا کرتے آ رہے تھے، جب ایک خدا کا، اللہ عز و جل کی عبادت کا حکم دیا، جب اللہ کا پیغام ان اہل مکہ کو پہنچایا، تو وہ اہل مکہ بپھر گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کی، ہمارے تمام آباء و اجداد انہی بتوں کی عبادت کرتے ہوئے، ہم ان بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے جوان ہوئے، اور آج تو آ کر ہمیں کہتا ہے کہ خدا صرف ایک ہے۔ ہم تو جب سفر پر نکلتے ہیں تو جیب میں ایک خدا لیے پھرتے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ خدا صرف ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ تو ان کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی اذیتیں دیں، صرف آپ جو کہ حوصلے کا پہاڑ تھے، صرف آپ کو اذیتیں دینے پر درکنار نہیں کیا، بلکہ آپ کے صحابہ، وہ بیچارے جو کوئی کچھ غلام تھے، کوئی لونڈیاں تھیں جن کا گزر بسر چیتھڑوں پر ہوتا تھا، ان غریبوں کو زد و کوب کیا۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا کر ان کا مالک ان کے سینے پر چڑھ جایا کرتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب کعبۃ اللہ میں اللہ کی عبادت کو جاتے تو ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے پتھر لیے پھرتا اور آوازیں لگاتا کہ اے محمد، تو سجدے میں جا تو صحیح، میں یہ پتھر اٹھا کے تیرے سر میں ماروں۔ اعوذ باللہ۔ اب طرح طرح کی اذیتیں دینے سے باز نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ جب طائف میں اللہ کا پیغام پہنچانے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے پیچھے لوفروں کو، بدماشوں کا ایک گروہ لگا دیا، اور وہ ساتھ ساتھ گالیاں بکتے جاتے، ساتھ ساتھ سب و شتم کا بازار گرم کرتے جاتے، اور کنکریاں اٹھا اٹھا کر رسول اللہ پر پھینکتے جاتے، یہاں تک کہ آپ لہو سے شرابور ہو گئے۔ اور احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون اتنا بہا کہ آپ کے نعلین پاک بھی خون سے ابر آلود ہو گئے۔ اور ایسی صورتحال میں
اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نازل فرمایا اور فرشتے آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم فرمائیے یہ جو طائف کی وادی جن پہاڑوں کے درمیان منعقد ہے آپ حکم فرمائیے ہم ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیں گے اور یہ جو طائف کے باسی ہیں یہ زمین کے اندر زندہ درگور ہو جائیں گے. آپ حکم فرمائیے ہم طائف کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. مگر اللہ کے نبی نے اس وقت بھی وہی فرمایا انما بعثت رحمتا ولم ابعث عذابا. اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے عذاب بنا کر نہیں بھیجا. اور یہی مکے کے کافر، یہی لوگ جنہوں نے پہلے دن سے اسلام مخالفت میں حد کر دی، جب فتح مکہ کا وقت آتا ہے تو سب کو معلوم ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. سب کو معلوم ہے کہ جب مغلوب غالب کے اوپر غلبہ پاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے. اب وہ مکے کے کافر جنہوں نے مسلمانوں سے ہر قسم کا برا برتاؤ کیا تھا، جنہوں نے روز اول سے اسلام دشمنی میں اپنا ثانی نہیں پایا تھا، یہ وہ مکے کے کافر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ پا لیتے ہیں، جب مسلمان مکہ کو فتح کر لیتے ہیں تو اب وہ مکے کے کافر ایک لائن میں کھڑے ہیں. وہ قریش مکہ ایک لائن میں کھڑے ہیں اور اپنا جو بویا تھا وہ کاٹنے کا انتظار کر رہے. معلوم تھا کہ جس قسم کا برتاؤ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اب ہمارے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا. مکے کے بازاروں میں، مکے کی گلیوں میں ہمارا خون بہایا جائے گا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے روز اول سے اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھی. ہم نے مسلمانوں کو نماز سے روکا، ہم نے حالت روزہ میں مسلمانوں کو شہید کیا. اب وقت یہ آیا ہے کہ مسلمانوں نے ہم پر غلبہ پا لیا ہے تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا. اور جب اہل مکہ کو میدان میں لایا گیا اور وہ انتظار کرنے لگے کہ اب چیف جسٹس ہمارے بارے میں کیا فیصلہ دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے اہل مکہ، اے اسلام کے ازلی دشمنوں، آج بتاؤ کہ تم کیا برتاؤ ایکسپیکٹ کر رہے ہو. آج تمہارے خیال میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اب جب ایک کونے میں کفار جمع ہو گئے اور کوئی دوسرا حربہ سامنے نہ آیا تو پھر عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پاک ہیں، آپ کے آباء و اجداد پاک ہیں، آپ کی تمام نسلیں پاک ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ پاک ہیں اور ہمارے ساتھ بھی پاک سلوک کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں اور احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ فرمانے لگے اے مکے والو، تم نے پہلے دن سے میرے پیروکاروں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے. تم نے مسلمانوں کو نماز سے روکا، تم نے ہمیں کعبۃ اللہ میں ادائیگی نماز سے روکا، ہمیں حج کرنے سے روکا، ہمارے اوپر مدینہ میں بار بار حملے کیے. تم نے خود بھی اسلام دشمنی کی، تم نے اپنے ساتھ یہودیوں کو ملایا، ہمیں غزوہ
خیبر پر اشتعال دلایا، تم نے بارہا مدینہ منورہ پہ حملے کیے، مگر آج مکے والوں، آج اسلام دشمنوں سن لو، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ آج تمہیں محمد عربی نے معاف کیا ہے، جاؤ آج تمہارے لیے عام معافی ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنے دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کیا، مگر یہاں پر جو اہم ترین مسئلہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور حاضر میں ایذا پہنچانے والا، کیا مسلمان اسے معاف کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا فرمائی، ایذا پہنچائی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو اس موضوع پر مزید گفتگو والد صاحب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ آئے روشنی بن کر، وہ آئے روشنی بن کر شبستان محبت میں، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اجالا ہی اجالا ہے۔ برادران اسلام، ہماری آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آج 12 ربیع الاول شریف کا مبارک اور مقدس دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے بارے میں تو آپ نے سن رکھا ہے، الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اس سے بڑی خوشی، بڑی عید کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے حضرت امام قسطلانی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، اللہ رحمتیں برسائے اس بندے پر جس نے ربیع الاول کی
ان راتوں کو شبرات بنا ڈالا اور دنوں کو عید بنا ڈالا۔ تو میں آپ کی خدمت میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے تھوڑے سے نظارے، آپ کا کرم، آپ کا احسان، آپ کی اس کائنات پر مہربانی۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کائنات کا نقشہ کیا تھا، نمونہ کیا تھا، یہ دنیا کیسی تھی، اس کے بارے میں اگر آپ بندے اور خدا کے تعلق کا جائزہ لیں کہ بندوں کا رب کے ساتھ کیا رابطہ تھا تو کتنا تھا، جواب یہ ملتا ہے کہ نبی کریم سے پہلے بندے تو رب کے تھے، مخلوق تو اللہ کی تھی، لیکن پوجتے کہیں پتھروں کو، کہیں درختوں کو، کہیں پانی کو، کہیں ہوا کو، کہیں سورج کو، کہیں ستاروں کو، کہیں چاند کو، یہاں تک کہ انسان گرتے گرتے اتنا پستی میں چلا گیا کہ انسان، یہ عظیم انسان، گوبر جانوروں کا گوبر، اس سے نکلے ہوئے گندے کیڑے کو انسان پوجنے لگ گیا۔ مختصر یہ عرض کروں کہ ذرے سے لے کر مٹی کے ذرے سے لے کر سورج تک ہر چیز کو کسی نہ کسی شکل میں انسان خدا بنا کے پوج رہا تھا۔ اگر رابطہ نہیں تھا تو خدا سے نہیں تھا، تعلق نہیں تھا تو اللہ سے نہیں تھا، باقی ہر چیز سے تعلق جڑا ہوا تھا۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، انہوں نے، کیونکہ میری گفتگو میں اتنی چیزیں نہیں سمائیں گی، انہوں نے بڑی دانائی سے اس پورے کے پورے پس منظر کو سمو دیا ہے۔ پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ کیسے؟ آگے کہا دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اب علامہ اقبال ظاہر ہے وہ تو ان پڑھ نہیں تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا دہر میں اسم خدا سے اجالا، اسم اللہ سے اجالا، انہوں نے کہا نہیں، دہر میں اسم محمد سے۔ یہ اشارہ اس طرف تھا کہ میرے اللہ تو ازلی ہے، ازل سے تھا، تیرے بندے پانی، ہوا، پیپل، بوہڑ، گندگی کو پوجنے لگ گئے، اب میرے نبی کے ذریعے ہی پاکیزگی کے علم لہرا۔ اس اندھیرے کو دور کر، اس شب دیجور کو پر نور کر، اس ظلمت کو کافور کر۔ کس کے ذریعے؟ میرے محمد کے ذریعے۔ اسی لیے آگے وہ اللہ سے ڈائریکٹ مخاطب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ، میرے نبی، میرے آقا نہ ہوتے تو تیری دنیا کا کیا حال ہوتا، کیا نقشہ ہوتا۔ اب حضور کے نام نامی کو پھول سے تشبیہ دی، کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول
تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا، یہ جو اوپر آسمان کا خیمہ تنا ہے، کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ ہے انصاف کی بولی، یہ ہے دیانتداری کی بولی کہ میرے اللہ کلیوں میں اگر چٹک ہے تو صدقہ میرے نبی کا ہے، اگر آج بزم توحید سجی ہے، لوگ میخانہ توحید سے جام لنڈھا رہے ہیں، صدقہ میرے۔ اگر کسی اندھے کو نہ نظر آئے، کسی من کے گندے کو سمجھ نہ آئے، وہ کہتا پھرے کیوں 12 کو میلاد مناتے ہیں، کیوں جھنڈیاں لگاتے ہیں، کیوں سخاوت کے دریا بہاتے ہیں، ان سے کوئی یہ پوچھے کہ ایسا کبھی کرم ہوا، ایسی کبھی برسات ہوئی، ایسی کبھی سوغات ملی؟ اور اللہ کا شکر تو پانی کے گھونٹ پہ بھی لازم ہے، اللہ کا شکر تو ایک ایک سانس پہ بھی لازم ہے۔ اور پھر حضور جیسی نعمت جس دن آئے، اس دن بھی بندے کے منہ پہ 12 بج جائے، لعنت ہے ایسے امتی پہ، یہ امتی کہلاتا کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے اللہ میرے نبی سے پہلے تیری دنیا کیا تھی؟ اب اس کا اظہار انہوں نے کن لفظوں میں کیا؟ کہتے ہیں ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر۔ کیا کمال کیا ہے، یعنی میرے نبی سے پہلے، ہم سے پہلے، کیونکہ ہم نبی پاک کے ساتھ نتھی ہو گئے، ہم بھی اس خیر میں شامل ہو گئے، تو اس لیے اشارہ انہوں نے جمع کا کر دیا کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگارے پیکارے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر۔ بہت بڑا نکتہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں بندے جو ہے نا، بندے یہ بیچارے مجبور تھے، یہ اس چیز کو مانتے تھے جو آنکھ سے دکھائی دیتی تھی، ہاتھ سے یہ چھو سکتے تھے، دماغ میں سمجھ آتی تھی، کانوں میں اس کی آواز آتی تھی، زبان سے اس کو چکھ لیتے تھے، اور اچھی لگتی تھی تو الماری میں رکھ لیتے تھے۔ یہ خدا ایسے کرتے تھے نا، پتھر دیکھا جو پسند آیا، چل بھئی انہوں درگا بنا کے انہوں ہی رکھ لے، صبح شام، انڈیا نہیں آپ دیکھتے، صبح شام انہی پتھروں کو پوج رہے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بندہ تو مجبور تھا، یہ اس کو مانتا تھا جسے یہ دیکھ سکتا تھا، جس کی آواز سن سکتا تھا، جس کو ہاتھ لگا سکتا تھا، لیکن اے میرے معبود تو نہ دکھائی دیتا ہے۔ بات بڑی پتے کی ہے، تو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ تیرا آواز ہمیں
سنائی دیتا ہے، نہ تو سجھائی دیتا ہے، نہ تو ہماری موٹی عقل میں آتا ہے، نہ تو اپنا زبان سے چکھا جاتا ہے، نہ تو مجسم وجود ہے کہ گھر میں رکھا جاتا ہے۔ اب تو ہی بتا، تجھے مانے تو کیسے مانے؟ کیوں بھائی؟ تجھے مانے تو جو نہ سمجھ میں آئے، نہ آنکھوں میں سمائے، نہ کان سے سنائی دے، پھر مانے گا تجھے کون؟ تو جواب یہ سمجھیں، اس نے بھی دعویٰ کر دیا کہ ایسا آئے گا جو مجھے آپ منوائے گا۔ سارا زمان تو یہ ذہن میں رکھیں، وہ جو آیا جس نے رب انسانوں سے منوایا، وہ اسی دن تشریف لایا۔ یہ یوم میلاد النبی بھی ہے، یوم توحید بھی ہے۔ اگر وہ پیارا اس دن نہ تشریف لاتا، کون لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتا، کون اذانیں، کون نمازیں پڑھتا، کون قرآن پڑھتا؟ یہ سب اسی کا فیضان ہے جو عرشوں کا مہمان ہے۔ اللہ اس لیے حق یہی ہے کہ چند اگر سر پھرے مولوی اور کچھ بے وقوف ان کے پیروکاروں کی سمجھ میں نہیں آتا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، تم اپنا منہ پیارے مدنی کی طرف موڑو۔ سرائیکی زبان میں ایک فقیر کہتا ہے، یعنی موسم آ گیا نا حضور کی یادوں کا، یعنی محافل میلادوں کا، وہ کہتا ہے خود جاگوں۔ کیا یہ جو رات گزری ہے نا، تو میں تقریباً دن کو کل ظہر کے ٹائم تھا، ادھر چکوال سے آگے ایک جگہ ہے، وہاں سے پھر میں شام کو چلا، پھر میں گیا جنگ سے آگے ہے ایک جگہ چنڈ بھروانا، ادھر سے پھر آگے پیر کوٹ ہے، رات کو پہلے ادھر گیا، پھر وہاں سے نکلا شاہ جیمنا آیا، وہاں سے نکلا تو صبح ہو گئی، تو پھر میں صبح سویرے منہ اندھیرے گھر پہنچا، تو میں ظاہر ہے رات کو میں پھر سڑکیں الحمدللہ خیر سے جیسی ہیں، تو جہاں بھی گزرا، جدھر سے گزرا، مجھے ایسے لگا جیسے میرا محبوب ابھی ادھر سے گزرا۔ دیہاتی ان پڑھ لوگ، لیکن ایک عید بیچاری بکر عید اور عید الفطر شے کیا ہے؟ گلیاں سجی ہوئیں، دیہات سجے ہوئے، یہ احمق جتنی شور مچا رہے ہیں، میرے نبی کی یاد کے جھنڈے اتنے زیادہ لہرا رہے ہیں۔ بالکل ہے، اس لیے خود جاگوں رات دے تارے کو بھی نال جگوں، کہیں آمنا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا ہے؟
خود جاگوں. میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ میں سریکی علاقے میں جاتا ہوں تو وہاں انہیں کہتا ہوں ادھر منہ سے نکلی وہ بات سمجھ جاتے ہیں. آپ کو میں سناتا ہوں مجھے خود کو شک پڑ جاتا ہے پتہ نہیں سمجھ آیا کہ نہیں آیا. تو اب مجھے ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے. پہلے کلام سنانا ہے پھر اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے. عجیب زمانہ ہے. تو آپ کو یہ بھی میں نے بتایا تھا. ایک بزرگ تھے وہ کہتے تھے جو داند بیل ڈبل ہل چلاتا ہے خوراک بھی ڈبل. لیکن تسی آدھے ہو پترا نہ کھا نہ پی تے وڈا پیا تھی. خود جاگوں. آج خوشی کا دن ہے, خوشی کا. خود جاگوں رات دے تارے کو وی نال جگوں کہیں آمنا ہے. اگلی بات کہتے ہیں این دھرتی دے ہر رستے تے, این دھرتی دے ہر رستے تے اسمان وچھوں کہیں آمنا ہے. ریڈ کارپٹ تو سب بچھاتے ہیں. عاشق کہہ رہا ہے یہ وس وچ ہووے نا تے اسمان نو چھک کے دھرتی دے اتے بچھا دے ماں کہ میرے سرکار دی آمد ہے. اے تے ساڑیاں 4 دیگاں تے کھلوتے سڑ دن تے 12 ربیع الاول نو گھر جا وڑ دن تے موقع مل جاوے تے مسلمانہ نال لڑ دن. تے عاشق کہہ رہا ہے میرے وس وچ ہووے تے تو کی سمجھدا ہے قالیناں نو, میں اسمان نو چھک کے تلے نبی دے عاشقاں دے پیراں چ بچھا چا. ہی دھرتی دے ہر رستے تے اسمان وچھوں کہیں آمنا ہے. انہاں پاڑے وسدے لوکیں کو, اے جڑے آلے دوالے ارد گرد لوگ ہیں, شاہی مسجد والے, منڈی والے, ان سب کو انہاں پاڑے وسدے لوکیں کو احساس ڈیموں کہیں آمنا ہے. رال ارشد رال مل رال ارشد اجڑی جھوک اتے اج جشن منوں کہیں آمنا ہے. اللہ اکبر. کپڑے خوبصورت پہنے, خوشبو لگائیں, جو اللہ نے دیا ہے ستھرا ہو کے اللہ کے گھر میں آئیں. آج کیوں تیاری ہے؟ کہا حکم سرکاری ہے. میرے نبی کریم کی یاد کا دن ہے, حضور کے میلاد کا دن. اللہ اکبر. سرکار کے آنے سے دنیا میں اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ بندہ کسی مذہب کا بھی نہ ہو, بے مذہب لا مذہب بھی ہو, تو اگر اس کے اندر دانائی ہے اس سے پوچھو اس دن کائنات کی رحمت کا پیکر آیا تھا, بتا کیسا لگے گا؟ تو ایک اور عاشق نے اسی بولی میں کہا, اب ذرا اس کا جذبہ دیکھیں. وہ کہتا ہے اب عاجزی انکساری جب بندہ کرتا ہے نا تو پھر مرد بن کر نہیں, عورت میں, عورت کے استعارے میں عاجزی ہے. اب شاعر بھی, وہ صوفی, وہ بھی اپنے آپ کو اسی عاجزی کے استعارے میں لے آ کے کہہ رہا ہے کہ سینگیاں نی سہیلیو, سینگیاں میں کو ہار سنگار کرو. نی سینگیاں سیاں نی سہیلیاں آج مینو دلہن بناؤ, مینو سنگار کرو. کیوں؟
سینگیاں میکوں ہار سنگار کرو اج میرے من ٹھار دی آمد ہے اللہ خان محمد قاضی صاحب عاشق رسول اج سینگیاں جب نبی کریم شادی ہو گئی آپ اچانک اب بی بی سیدہ آمنہ پاک کی عمر 16 سے 20 سال کے پیٹے میں تھی بالکل اٹھتی جوانی اور اسی طرح حضرت عبداللہ بھی بالکل ینگ اٹھتی جوانی قافلہ تجارت والا جا رہا تھا شام تو حضرت عبداللہ نے کہا حضور سیدہ بی بی آمنہ پاک کو تو اجازت دے تو روزی روٹی کے لیے میں بھی تجارت کے قافلے کے ساتھ چلا جاؤں بی بی نے کہا آپ لاکھ بار جائیں حسرت تو ہوتی ہے تازی شادی ہوئی ہے آپ ادھر رہتے لیکن آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں جب آپ رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئیں تو ایسے پھٹی نظروں سے دیکھا آئے ہائے جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا ہم کانٹوں سے نباہ کر لیں گے تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا حضرت عبداللہ نے میرے نبی کی والدہ پہ پہلی نظر ڈالی کہا آمنہ رو نہیں جلدی آ جاؤں گا اور تو جیسے آج مجھے الوداع کہنے کے لیے دروازے پہ آئی ہے جب لوٹ کے آؤں گا تو پھر میرا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو کے دروازے پہ آنا آئے ہائے اب یہ میں پھر آپ کو پورا سناؤں گا لیکن ابھی میں بتا رہا ہوں کہ محبوب جب آئیں تو محبوب کے لیے محبوب تیاریاں فرمائیں کہ جب سونے تشریف لائیں جتنے غم ہیں ہم چھپائیں گے ان کو کچھ نہیں بتائیں گے دکھ بھی ہوں گے انہیں تک کہ ہم مسکرائیں گے یہی طریقہ ہے نا ماشاءاللہ اپنا تے خیر کام ہی الٹا ہویا پیا ہے خیر نال وہ سفر کر کے بندہ گھر جاوے اگو بیگم ڈنڈا چوک کے تشریف لے آوے یہ کیڑا استقبال دا طریقہ یہ طریقہ ہے کہ سونا آ رہا ہے اسی پس منظر میں کہا سینگیاں میکوں ہار سنگار کرو اج میرے من ٹھار دی آمد ہے میرے میلے ویس لکا چھوڑو آئے 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 ہوئے ہوئے میرے میلے ویس لکا چھوڑو اج میرے غم خار دی آمد ہے جیندہ نہ گھن دیں نہ تھک دی ہم جیدہ نہ لینیا میں تھک دی نہیں سا جیدہ نہ گھن دیں میں نہ تھک دی ہم اج ہوں دلدار دی آمد ہے جیندہ نہ گھن دے نہ تھک دی ہم اج ہوں دلدار دی آمد ہے میں کو ارشد ناز ہے قسمت تے اج میرے گھر سرکار دی اللہ
یہ ڈبل ڈبل ناروں سے پتہ چل رہا ہے کہ سمجھ آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت علامہ اقبال نے یہی کہا، وہ کہہ رہے ہیں مولا میرے نبی سے پہلے خو گارے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو، جیڑا نظر ہی نہیں آندا ربا انہوں کنے مننا سی، اور پھر مانا کیسے گیا، منوایا کس نے؟ حضرت علامہ صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قوت بازو مسلم نے، لیکن میں کہتا ہوں قوت بازو محمد نے کیا کام تیرا، ورنہ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو محمد نے کیا۔ آپ نے ابھی عزیزم علامہ حسان صاحب سے سنا کہ مکے کی حالت کیا، کعبے کا حال، رب کا گھر تو کعبہ ہے نا، بیت اللہ، رب کے گھر پہ بھی بتوں کا قبضہ، توحید کہاں گئی؟ یہ کچھ جو بے وقوف کہتے ہیں نبی کیا کر سکتا ہے، میں کہتا ہوں رب کا گھر تو نبی ہی آزاد کرا سکتا ہے، باقی تیری مرضی مان یا نہ مان۔ رب پہلے بھی تھا اب بھی ہے رہے گا، لیکن رب کے گھروں سے بتوں کی پلیدی کو کس نے ہٹایا ہے؟ یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی اس لیے علامہ اقبال کسی مسجد کے خطیب تو تھے نہیں کہ کمیٹی سے ڈرتے، انہوں نے کھینچ کے رکھا کام کہ جو سچ ہے وہ آئے سامنے، خود رب سے پوچھ رہے ہیں کہ مولا بتا کوئی لیتا تھا کوئی نام تیرا، تیری بجائے پتے درخت شجر حجر پوجے جا رہے تھے، لیکن قوت بازو محمد نے۔ اور آگے گنواتے ہیں کہ یہ نہیں کہ تیری دنیا میں مخلوق نہیں تھی، آگے کہتے ہیں بس رہے تھے یہیں سلجوقی بھی تورانی بھی، اہل چین چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، سارے تھے پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی تھی وہ بنائی۔ اگر دیمک دماغ کو نہ چاٹ گئی ہو تو ان کو سمجھ آئے کہ بات جو بگڑی تھی، ایویں زد دے وچ جھلے ہو کے پاگل ہو کے ہٹ درمی کھوتے والی زد، میلاد نہیں مننا، جاہلوں کی طرح دلیلیں دیتے جا رہے ہیں۔ ایک ملا تو بیٹھ کے بک بک کر رہا ہے وہ عیدیں صرف دو ہیں، میں نے پڑھ دی حدیث، میں نے کہا الجمعۃ عید للمومنین، تیسری آ گئی۔ ایسے جھلے جاہل خالی دماغوں میں زہر کے ٹیکے انجیکٹ کرتے ہیں، عیدیں صرف کیا کہتے ہیں جی تیجی عید کتوں نکل آئی۔ اب اس بے وقوف کو کوئی سمجھائے، حدیث پڑھ، حدیث میں ہے الجمعۃ عید للمومنین، مومن کے لیے جمعہ بھی عید ہے۔ تو کہتا ہے سال میں 2 عیدیں، میں کہتا ہوں ہر مہینے 4 عیدیں تو یہ ہیں۔ کیوں جی ہے عید کے نہیں؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے یا اللہ جے روٹی پانی کھواویں تے ریڈی میڈ کھانا بھجواویں تے اسی کھاواں گے نالے اس کھانے نو تک کے عید مناواں گے۔ جے شوربے دی پلیٹ تے 2 نان، کیوں مولوی شاہ جہان او علامہ چٹان، 2 نان شوربے دی باویں بٹیریاں دی بھی پلیٹ ہوئے تے پھر حلوے دا جلوہ، سبحان اللہ۔ 3-4 چیزاں اگر دسترخوان تے آ جاون تے قرآن کہہ رہا ہے 7واں سپارہ ہے، نبی کہتا ہے ربا کھانا ریڈی میڈ بھجوا، کھانے دے اتے عید مناواں گے۔ جے روٹیاں آون 2 نان تے مناوے عید سارا جہان، تے جے خود آوے محبوب رحمان۔ اصل میں خرابی یہاں ہے، گدھا ہوتا ہے نا گدھا، اس کو آگے کھینچیں تو یہ پھر ادھا علاج کیے انہوں پیچھے دھکا دیو، ان کا علاج بھی یہی ہے، ان کو مناونی نہیں، یہ پھر آکھیں گے مناونی ہے، ایسی جاہلانہ قسم کی باتیں کریں گے۔ اور ابھی 23 ستمبر کو پاکستان کے اخباروں میں چھپا، اہل حدیث وہابیوں نے مضمون چھاپے، جلوس بھی نکالے، کس 23 ستمبر دن کیا تھا؟ اوپر لکھا تھا عید الوطنی۔ عید ہمارا ہے 14 اگست، 14 اگست آزادی کا دن ہے، ہم خوشی مناتے ہیں۔ سعودی عرب والے 23 ستمبر کو عید الوطنی مناتے ہیں، یعنی نیشنل ڈے، قومی دن، اس کو کہتے ہیں وطن کی عید۔ عید کتوں نکل آئی؟ سارے جتنے اے رومال انج سٹنا لے لال رومال اتھے نکر بنا کے سارے مولوی، سارے سعودی عرب کے ریالوں پہ پلنے والے پوری دنیا میں 23 ستمبر کو عید بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھئی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سعودی عرب کی آزادی کا دن ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ان کو آزادی ملے تو وہ عید کا دن بن جائے۔ جب پوری کائنات کو آزادی ملی 12 ربیع الاول کا دن ہے، عید نہ منائے تو کیا بنا؟ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ صاحب نے کیا بتلایا؟ انہوں نے کہا یہیں چینی بھی تھے، ایرانی بھی تھے، ساسانی بھی تھے، یہ سارے یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، پر تیرا کعبہ تو بتوں سے ہی اٹا رہا، تیرے کعبے میں تو وہ پلیدی ہی پڑھی رہی، تو پھر کون تھا جو آیا؟ علامہ صاحب نے بڑے زوردار لفظوں میں کہا، کہتے ہیں کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، بت منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ جب میرے حضور تشریف ابھی لائے نہیں، ابھی اماں پاک کے بطن میں جوہر محمدی تشریف لایا، اللہ پاک نے جلتی بلتی زمین کا سینہ ہرا بھرا فرمایا۔
حضور کے پاک سیدہ آمنہ کے جسم اطہر کے امانت بننے سے پہلے لوگ ایک ایک روٹی کے نوالے کو ترستے تھے، بادل نہیں برستے تھے، جانور بھوک سے مرتے تھے۔ ادھر سرکار کا جوہر نوری صدف سیدہ آمنہ میں آیا، ادھر رب نے اتنا می برسایا کہ زمین کی کوکھ کو ہرا بھرا بنایا، یہاں تک کہ جو مشرق کے جانور تھے وہ مغرب کو دوڑے۔ حضور ابھی والدہ کے بطن میں آئے ہیں، ادھر مشرق کے جانور مغرب کی طرف، مغرب کے جانور مشرق کی طرف ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگے۔ وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، میرے میلے ویس لکا چھوڑو۔ پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، سرو بھی جھومتے جاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں۔ ابھی سرکار نے آنا ہے، ابھی بیچ کا زمانہ ہے، اور پھر یہاں تک فرمایا سمندر کی مخلوق مچھلیوں کو کہتی تھی مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ قریشیوں کے جانور خاص طور پر مکے والوں کے بول پڑے کہ سراج الدنیا، دنیا کا آفتاب آ رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں زمین والے جانور اور سمندروں کی مخلوق، دریاؤں کی مخلوق خوشیاں منا رہی ہے۔ بی بی آمنہ پاک فرماتی ہیں کہ میری اپنی کیفیت کیا ہے؟ پہلے میں پانی بھرنے جاتی تھی، رسی لے کے جاتی، ڈول لے کے جاتی، زمزم کے کنویں میں لٹکاتی، پھر مشقت سے پانی باہر لاتی، لیکن مجھے تب پتا چلا کہ میں گئی کنویں کے کنارے اور پانی کنویں کا جوش مارے۔ کنویں کا پانی، پہلے بھی تو یہی سیدہ آمنہ تھی، پہلے تو یہ کرم نہ تھا، کس کی وجہ سے یہ کرم ہے؟ پانی جوش مار کے اوپر آتا ہے، گویا زبان حال سے بتاتا ہے بی بی تو تکلیف نہ کر، اساں خود آوے سوں۔ نہ رسی کی ضرورت، نہ ڈول کی، یہ برکت ہے مدنی ڈھول کی۔ سبحان اللہ۔ بی بی فرماتی ہیں میری سہیلیاں میرے ساتھ آتی، میں چلنے لگتی، پانی نیچے چلا جاتا، پھر سہیلیاں کہتی نی بی بی آمنہ جدوں تیکر اسا پانی بھار نہ لئیے تو نہ جاویں۔ واہ، پانی بھرن سہیلیاں، پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، اوے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، بھریا پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے، سائے سیاں
وہ سہیلیاں تو مینوں یاد آیا سہ سیاں رل پانی نو ٹریاں سہ سیاں رل پانی نو ٹریاں تے کوئی کوئی مڑسی بھر کے ہائے 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 تصور کرو ہم بھی انہی میں شامل ہیں اور نصیبہ آلے کلمہ تے ایمان لے جان گے سہے سہیلیاں پانی نو ٹریاں تے کوئی کوئی مڑسی بھر کے تے جنہ بھر کے سر تے چایا او پیر رکھن ڈر ڈر کے او جنہ بھر کے سر تے چایا او جنہاں دے بھانڈے خالی نے او انجی بک بک کر دے ودے نہیں کیونکہ انہاں نو پتہ ہے ہی کک نہیں ڈلے گا کی تے جنہاں دے بھرے ہوئے گھڑے نے او بڑی احتیاط نال کھڑے نے او عشق نبی دی سیڑھی تے چڑھے نے ماشاءاللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر جنہ تکیا نہیں جنہ تکیا نہیں او کرن گلاں جنہ تکیا نہیں او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں ہائے ہائے بڑی قیمتی بات ہے جنہ تکیا نہیں او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں میرے آقا میرے حضور 12 ربیع الاول کو تشریف جو لائے تو رحمتیں برکتیں عزتیں عظمتیں نعمتیں رحمتیں اس لیے سرکار آئے تو کائنات میں بہار آئی حضرت بی بی پاک آمنہ فرماتی ہیں پہلے میں آتی تھی پتھر پاؤں میں چبھتے تھے لیکن جب سے سونا تشریف لایا رب نے پتھروں کو بھی گلاب کی پنکھڑی بنایا جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں میرے نبی کی شان پوچھے کوئی میرے نبی کی والدہ سے میرے نبی کے بابا سے میرے نبی کے چچا سے میرے نبی کی والدہ اور پھر میرے نبی کے دادا سے
پھر میرے آقا کے خاندان سے کوئی پوچھے جا کے عربی جوان سے۔ اس لیے آج کل جتنی یہ بے ادبیوں کے سلسلے، یہ گستاخیاں، یہ خاکے، یہ وہی بدبخت کرتے ہیں جن کو پتہ ہی کوئی نہیں، جنہیں معلوم ہی کوئی نہیں، اور جن کو میرے نبی کا پتہ چلا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ای مدعیاں در طلبش بے خبرند، کارا کے خبر شد خبرش باز نیامد۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہ دعوے دار جھوٹی باتیں کرنے والے یہ بے خبروں کا ٹولہ ہے، کیونکہ جنہیں میرے نبی کی خبر ہو گئی ان کی پھر خبر ہی نہیں آئی۔ جنہ تکیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او۔ بی بی پاک آمنہ فرماتی ہیں جسم میں نہ بوجھ تھا نہ بھار تھا، نہ طبیعت کے اندر کوئی گرانی تھی، نہ کوئی باحث بظاہر نشانی تھی، یہ رحمت رب رحمانی تھی۔ یہ نعمت بی بی کے ذریعے دنیا میں آنی تھی۔ بی بی پاک فرماتی ہیں کہ پھر چند مہینے گزرے، کوئی اللہ کے پیاری شکلوں والے بندے آتے، آ کے مجھے فرماتے کہ آمنہ مبارک ہو۔ اللہ اکبر یا علی۔ پھر بی بی فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ ایام قریب آتے گئے اور وہ رات 12 ربیع الاول والی بھی آ گئی، ہن فقیر بولیا میاں محمد بخش وعدے نے آئی رات مبارک والی، آئی رات مبارک والی تے بھاگ اساڑے جاگے، بے شک آئی رات مبارک والی تے بھاگ اساڑے جاگے، سجنا تے سجنا سجنا تے خوش مسکان ڈلیاں، سجن مسکراندے سن، سجن پہ نعرے لاندے سن، سجن جھنڈے پہ لاندے سن، تے سجن مبارک بادیاں دیندے لیندے سن، سجنا تے خوش مسکان ڈلیاں تے دشمن سری سہاگے، ونڈ کر دیتی 12 ربیع الاول نے۔ جیڑا خوشی مناوے نبی دا سجنے تے جیڑا اس دن بھی مر جاوے او اپنے ایمان دی خیر مناوے۔ تے پچھلے جمعہ حاجی نواز صاحب آکھیا جی اگلے جمعہ تے 12 ربیع الاول ہے، تسی خداؤں ساڑے کول پھس گئے ہو۔ اور میں کراں کی، کسے نے ادو پھڑیا کسے نے ادو پھڑیا، تو ہی دس اڑیا، ایک جندڑی تے درد ہزاراں۔ تے جے میں کسے نو پہلے تے میں نو نہ کرنی صحیح طریقے تے آؤندی نہیں، او جے کر بھی دیواں تے او پاؤندی نہیں، تے پھر جے کراں تے کوئی آدھا تینو نبی دی قسم ہے، کوئی آدھا تینو نبی دی اماں دی قسم ہے، کوئی آدھا تینو مرشد دی قسم ہے، او اسی اتھے ہی ہتھیار سٹ دینے ہاں، حالانکہ سانو بلیک میل کر دینے۔ نہ دن نو آرام نہ رات نو چین، کنج کٹی ساڑی رین۔ تسی ساری رات سون والیاں نو کی پتا، جس دن مینوں نیندر آوے نہ چس دی میں آدھا اج اپنی عید ہو گئی ہے۔
سبحان اللہ، اللہ اکبر. کیا کہنا، کیا کہہ رہا تھا میں؟ ٹھیک ہے، تسی بھی چپ تے میں بھی چپ. بی بی پاک سیدہ آمنہ سرکار آپ کے وطن اقدس میں تشریف فرما ہے. بی بی کہتی ہے کہ نہ کوئی گرانی نہ کوئی تکلیف، اور وہ رات پھر تشریف 12 ربیع الاول کی. اب ہیں ایسے، ہن میں آکھاں کی، ایسے بدبخت، ایسے چال باز، مکار، ڈاکو، یہ 12 ربیع الاول کو پھر انہوں نے مشکوک بنانے کی کوشش کی. او جی نبی پاک دا میلاد تے پتہ نہیں 9 نو ہویا، پتہ نہیں 8 نو ہویا، پتہ نہیں کدوں ہویا. میں کہتا ہوں اگر ایسی ہی بات ہے 9 کو ہے تو انکار کیوں کرتا ہے؟ تو 9 کو منا. اور ڈاکوا شک ہی پیدا کرنا ہی، شک ڈالتے ہیں تاکہ انہوں شک پہ جائے، پتہ نہیں اے کہ پتہ نہیں. تو ہمیں تو خوشی ہوگی کوئی اگر کوئی کہے 7، میں کہتا ہوں تو 7 کو منا. اور ہم نہ 7 نہ 9 نہ 12، ہم تو سارا سال مناتے ہیں. ہر دن میرے نبی کا دن ہے، ہر رات میرے نبی کی رات ہے، ہر لمحہ میرے نبی کا لمحہ. ہم تو پیدا ہی اپنے آقا کے لیے ہوئے ہیں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں. ادھر سرکار کی آمد کا موسم آیا، ادھر رب پاک نے اعلان فرمایا کہ آسمانوں کے دروازے کھولو، جنت کو سجاؤ. اور کیوں مولا؟ فرمایا وہ آ رہے ہیں، اور میرا محبوب جس سال آ رہا ہے یہ بھی رب پاک نے کرم کمایا. فرمایا ہر گود میں بیٹا آنا چاہیے. ربا بیٹیاں رحمت نے، بیٹیاں رحمت ہیں. فرمایا پر ہیں تو رحمت، پر ان کا کیا کریں؟ بیٹی پیدا ہوتی ہے منہ بناتے ہیں. اساں کسے نو منہ بنان نہیں دینا، غم منان نہیں دینا، تینو کسے بھی جان نہیں دینا، غیرانو ہتھ لان نہیں دینا. خوشی مناؤ بیٹے ملے تاکہ کوئی زمین کی کوکھ ہری بھری، جانور خوش، لوگوں کے اوپر بارش برسی، کھیتی ہوئی، لوگوں کو کھانے کو پیٹ بھر کے ملا، لوگ خوش، ماؤں کو بیٹے ملے، مائیں خوش. رب نے تو بڑی خوشی بانٹی، پھر بھی کچھ لوگ اے ازلی بھیڑے، ازلی بدبخت، پھر بھی خوش نہیں ہے، بلکہ روڑے اٹکائیں گے، پمفلٹ چھپوائیں گے. ایسے بد نصیب، ایسے اندر کے کالے، ایسے اندر کے پتھر. لیکن میں کہا کرتا ہوں ان چند چنڈوروں کی وجہ سے میرے نبی کا ذکر گھٹنے والا نہیں ہے.
میرے نبی کے ذکر کی ضمانت رب نے کسی بندے کے لیے ذمہ نہیں لگائی. اس نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. میرے نبی کے ذکر یاد کی ضمانت میرے رب نے اپنے ذمے لے لی ہے. فرمایا کوئی کرے کرے نہ کرے نہ کرے، جاوے تیر جا راوی اچ مرے نہ کرے نہ کرے، میں ہاں نا تو میریاں گلاں کیتی رکھ میں تیریاں کیتی رکھ ساں، تو مینو یاد کیتی رکھ میں تینو یاد کیتی رکھ ساں. تیرے ہوندیاں مینو تھوڑ نہیں تے میرے ہوندیاں تینو غیران دی لوڑ نہیں. یہ چند ملوانے اکٹھے ہو کے سمجھتے ہیں کہ جی میلاد نہ مناؤ. اوے گندے منہ والے، منہ تیرا بھیڑا ہے، گل تے سونی چکر. اس لیے مجھے حاجی صاحب نے پچھلے جمعے کہا جی پھر تسی تے اتھے ہی ہو نا جی، پھر میں کہ جی اتھے ہی ہیں جی. ویسے میں نے کہا کہ حسان صاحب آ گئے ہیں، اب پنجالی ان کے گلے میں ڈالتے ہیں. یہ آہستہ 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 بار اٹھائیں نا، آگے چلے نا. تو آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، میں بھی کروں گا. اللہ کرے یہ پنجالی ان کی گردن میں فٹ، یہ آپ نے دعا کرنی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے. تو پھر حاجی صاحب نے کہا پھر اسی بھی مناواں گے. تے میں نو سمجھ نہیں آیا، میں کہ اسی زور لاواں گے، انہاں آکھیا اسی دیگاں پکاواں گے. میں کہا واہ جی واہ. تے اندھا کی مکھے منگے دو اکھی. وہ کسے آکھے اسی انے حافظ صاحب نو کہ حافظ جی حلوہ کھاؤ گے. حافظ صاحب تے نبی نے سننا، انہاں آکھیا حافظ صاحب حلوہ کھاؤ گے. انہاں اگو کھچ کے آکھیا، انہاں آکھیا انے کیوں ہوئے سان. اجے بھی تو انہوں سمجھ نہیں آیا. تسی تیاری رکھو تے جمعہ ختم کرنا ہے تے تسی مینو رستہ دینا ہے، کیونکہ میں شام نو ڈیرہ غازی خان جا کے تقریر کرنی ہے. تے تساں خیر نال چاول کھانے ہے، سستا سودا کے نہیں. تے ایک حاجی صاحب فرما رہے سن، ایک دوست اٹھیا، انہیں آکھیا تسی پھر پلا پکاؤ تے سویٹ ڈش. کیا سونا لفظ ہے، زردہ میرے ذمے. تے زردہ حاجی صاحب نے مینو بھی تھوڑا جا چکھایا ہے، ویکھیا ہے میں او دے وچ کاجو پشتے. ہن تہاڈا دل ہے نماز پھر پڑھ لیں گے، پہلے زردہ. تسی آکھو گے نا جی جمعہ تے ہر دفعہ پڑھ دیا تے اے جڑی دیگاں پکیاں اے تے پھر نصیبہ نال تے اے سارا اے میرے سونے نبی دے میلاد دی خوشی دے وے. رب دی اپنی شان، انہیں روشنیاں ونڈیاں، انہیں پتر ونڈے. ساڑی اپنی اوقات، ساڑی راجو بندے جڑے نے اپنا سارے وہ اتنے پروگرام اتنے شادی اتنے سارے کو ساری جگہ موجود یہ ایسا ہی گنے انہیں اسپیشل کیا ماشاءاللہ. ایک تے چھت دے اتے جگہ موجود ہے. جو دوست پیچھے کھڑے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ تھوڑی تکلیف فرمائیں. یہ سیڑھیاں ہیں صحن میں، ان کے ذریعے چھت کے اوپر تشریف لے جائیں، نیچے جگہ تنگ ہو گئی ہے. تو میں تقریر کر رہا سا تے وہ
ساڈا قاصد صاحب آیا تے انہیں منو 500 پھڑایا، انہیں آکے تھانے دار صاحب نے بھیجوایا۔ سبحان اللہ۔ نہ اساں کسے نوں دیندے نہ تھانے دار کسے نوں دیندے نے۔ تانوں پتہ ہے پھر ادا مطلب ہے کہ خوشی ہے۔ آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی بی بی کہتی ہیں کہ جب آپ کی آمد جوں جوں قریب ہوتی گئی اور پھر مجھے دکھ وہ یاد تھا کہ میرا سائیں چلا گیا۔ این جوانی میں نہ کوئی اور بیٹی نہ کوئی اور بیٹا، قدرت کو منظور یہی تھا کہ یار بے مثال ہونا چاہیے تھا۔ اگر سگی بہن ہوتی تو کہتی سونا محمد میں تیری ماں جائیاں تیرے برابر، دوسرا بھائی ہوتا وہ بھی کہہ سکتا تھا، رب نے کہا اسائے ہون نہیں دینا۔ میم موہت شاہ جمال دائی پر میرے یار دے نال مجال نسی، اوہ خط نسی اوہ خال نسی، اوہ ڈنگڑے ڈنگڑے وال نسی، اوہ ابرو قوس مثال نسی، اوہ نرگس جادو فال نسی، یار تبے مثال ہویا اب پر مجرود حال تے بھال نسی۔ کیا کہنے، بی بی پاک فرماتی ہے کہ آئی رات مبارک والی تے بھاگیا ساڑے جاگے، سجنا تے خوش مسکان۔ اٹھاؤ کتاب سیرت کی، اس رات کعبہ جھومنے لگا۔ کعبہ جھومنے لگا اور پھر وہ کعبہ حضور کی اماں کے گھر کی طرف جھکنے نہیں، ایک اور لفظ ہے، پرانے بادشاہوں کو جو لوگ ملنے آتے تھے اس کو کہتے تھے مجرا بھرنا۔ مجرا بھرنے کا مطلب کیا ہے؟ یوں آ کے کرتے تھے اور کعبے نے جھکا نہیں بلکہ یہ سوجھی سوچ حضرت امام احمد رضا قادری کو کہتے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے۔ سجن خوش نے دشمنانو رگڑا لگیا ہے، سجن کعبہ جھومدا ہے تے محبوب دے گھر دے گرد گویا گھومدا ہے، خوشیاں مناندا ہے کہ میرا پاک کرن والا۔ کعبہ خوش ہے، جشن منا رہا ہے، بی بی آمنہ کے غم ٹل گئے۔ او سونے سائیں کی جوانی میں جدائی کا داغ کھول گیا، او دکھ بھول گیا کہ او دی یاد اج جھولی وچ آئی۔ بی بی آمنہ نے گود دے وچ پائی تے مچ گئی کائنات تے دہائی، تے کیڑی کیڑی بی بی دائی بن کے آئی۔ او بڑے بڑے قد والیاں بیبیاں، اونچے قد والی، اس حسین چہرے، اونچے قد اور چہرے کی جال نہ جھلی جائے، وہ آ رہی ہیں، آ کے کہتی ہیں آمنہ گھبرا نہیں، ہم ہیں نا۔
بی بی تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام حوا ہے۔ تو کون ہے؟ میں عیسیٰ کی اماں مریم ہوں۔ تو کون ہے؟ میرا نام آسیہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جنت کی حوریں ہیں۔ بی بی کہتی ہے میرے لیے ایک جام شربت کا لایا گیا کہ پہلے پی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہو رہا تھا، بی بی اکیلی ایک کھجور کی کھو میں پڑی تھی، کہتی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا، آئے میں مر جاواں لیکن میرے نبی کے میلاد کی گھڑی ہے، حور جنت کی سرانے کھڑی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی اماں کو کہا گیا نیچے پانی بہ رہا ہے، چلو بھر کے پی، اس درخت کو ہلا کھجور گرے گی کھا، لیکن یہاں کہا تو تکلیف نہ فرما، جنت سے آ رہے ہیں جام، نبی پہ درود، نبی پہ سلام۔ ادھر کعبہ جھوم رہا ہے، ادھر میرے پیارے آقا کی ولادت کے وقت بیبیاں سرانے کھڑی ہیں، اور اوپر بی بی کہتی ہیں اتفاق تھا اس رات دیوے میں تیل نہ تھا، میں پریشان تھی، روشنی نہیں ہے۔ رب نے کہا تینوں کیڑی دیویاں دی لوڑے، میرا محبوب جو آیا، رب نے سجنوں کو مسکرایا۔ دشمن کسرا بادشاہ، اس کے تخت کے محل کے 14 کنگرے، کسرا ایران کے بادشاہ کے 14 مینارے، ایک گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، چوتھا گرا، پانچواں گرا، چھٹا گرا، ساتواں گرا، آٹھواں گرا، نواں گرا، 10واں گرا، 11واں، 12واں، 13واں، 14 کنارے گر گئے۔ بادشاہ گھبرایا، کون آیا؟ دریائے ساوا خشک پڑا تھا، ماہی آیا، پانی بہنے لگا۔ مجوسیوں کی آگ معبود تھی، مجوسی آگ کو پوجتے تھے، 1000 سال سے آگ کا الاؤ روشن تھا۔ ادھر بی بی آمنہ کے گھر ماہی آیا، رب نے ادھر ان کی آگ کو بجھایا، فرمایا بس کرو ہن میرا یار آیا۔ بی بی پاک کہتی ہے کہ ابھی آپ آ رہے تھے کہ میرے سامنے سے پردے ہٹ گئے، نہ دیوار رہی نہ کوئی پہاڑ رہا، میں تھی اپنے حجرے میں، کعبہ کے سامنے آج کا لائبریری ہے، میں تھی وہاں پر نظر جو کھلی، میری نظر مشرق بھی گئی مغرب بھی گئی، اور میری نظر کسرا کے محلات تک گئی، بصرہ کے محلات تک گئی، اور پوری کائنات نور سے بھر گئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ میری چھت کھل گئی، اندر تارے، آسمان اور آسمان کے تارے اتنے قریب ہو گئے، لگتا تھا میرے گھر پہ گر پڑیں گے، پر وہ جو تارے تھے، وہ جو سارے تھے، وہ لینے آئے مدنی کے نظارے تھے۔ آئی رات مبارک والی تے بھاگے ساڈے جاگے سجنا تے خوش مسکان ڈلیاں تے دشمن سریں سہاگے، دشمن مٹتا جا رہا ہے، سجن اٹھتا۔
تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت ابھی بی بی آمنہ کی گود میں میرے حضور آئے نہیں اور آ رہے ہیں، آنا چاہتے ہیں۔ ادھر حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے میں تھا، میں نے دیکھا کعبہ ایسے ایسے، میں نے دیکھا حبل منہ کے بل، لات منات بت گر رہے ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، صدا آئی رحمت کی برسات ہو گئی۔ یہ دن باطل کی بربادی کا دن ہے، 12 ربیع الاول باطل کی بربادی کا دن ہے، اسلام کی آبادی کا دن ہے، اہل ایمان کی خوشی اور شادی کا دن ہے۔ اس لیے خوشیاں منا رہے ہیں، خوشیاں، بلکہ یہیں سے اگلے جمعے شروع کریں گے، لیکن اللہ کو اپریشیٹ کر لیں، اللہ پاک کو اللہ دا بھی شکریہ ادا کر لویے نا۔ ایک فقیر تھا فریدی، وہ کہتا تھا خدا سائیں، اللہ سائیں کو کہہ رہا ہے خدا سائیں محمد بنا من تو صدقے، خدا سائیں، وہ سنو وہ سائیں، خدا سائیں محمد بنا من تو صدقے، نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو۔ اللہ اکبر۔ حسان میاں یہ سارے تم نے یاد کرنے ہیں اب، ٹھیک ہے نا جی، گواہ بنا رہے ہیں نا تو خدا سائیں محمد بنا من تو صدقے، نبی سائیں تیرے منہ دکھا من تو صدقے، خدا نو ڈٹھئی یعنی اللہ نو ویکھے آئی، خدا کو ڈٹھئی رات معراج کھل دیں، اللہ نو تسی ہسدیاں تک لیا، خدا کو ڈٹھو رات معراج کھل دے، تیرے نینا دے بار چامن تو صدقے۔ تے اج جمعے والے دن مسجد صدیقیہ دے وچ میلاد مناون تو بھی اے جمعہ تساں پڑھنا ہے یا پہلے چاول کھا لویے؟ اچھا پڑھ لینے، ٹھیک ہے، تھوڑی طرف اجازت ہے، لیکن اے ذہن چ رہے کہ تو ساڈی 2 رکعتاں دے وچ دیگا نہ ادے نیت ادے نہ رکھیا ہے، تے انشاءاللہ سرکار دے ناں دا لنگر زردہ وی تے پلاؤ وی انشاءاللہ۔ تے نال ایک اور خوشخبری، اتھے جیڑا ساڑا مدرسہ سی او دوبارہ رواں دواں ہون لگ گئے، تے بچیاں نو داخل کراؤ، قاری صاحب بڑے بےتاب نے، وہ آدھے نے بچے آون تے اسی سرکار دے دین دی نوکری شروع کر دے بھی ہے، تے بچیاں دا سلسلہ بھی شروع۔ وآخر دعوانا